لوگوں میں رواج ہے کہ جب کیش موجود نہ ہو اور کوئی سخت ضرورت پیش آ جائے تو سونا وغیرہ بینک میں رہن رکھ کر گروی رکھ کر بینک سے قرضہ لیتے ہیں، اور اس کی جو مدت متعین رہتی ہے اس مدت میں قرضہ مع سود واپس کیا جاتا ہے۔ شرعی اعتبار سے یہ طریقہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ بینک سے سود لینا، خواہ وہاں پر اپنی کوئی چیز رہن اور گروی رکھ کر ہی کیوں نہ ہو، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ جو سونا وغیرہ گروی رکھا جا رہا ہے اسے فروخت کر دیا جائے۔ اللہ کو جب منظور ہوگا پھر اللہ تعالیٰ دلا دیں گے، لیکن اپنی حلال چیز گروی رکھ کر حرام کا معاملہ کرنا اور حلال کی کمائی کو حرام میں ادا کرنا، صرف کرنا، یہ بالکل نادانی والی بات ہے۔ بعض مرتبہ اس کی وجہ سے اصل مال بھی ڈوب جاتا ہے، آدمی اصل رقم سے زیادہ سودی رقم کا قرضدار بن جاتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے سودی اور قرض کے معاملے سے بہت ہی احتیاط اور پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اصل مسئلہ جو یہاں پر سمجھانا ہے وہ یہ ہے کہ بینک میں جو زیورات وغیرہ رہن رکھ کر گروی رکھ کر قرضہ لیا جاتا ہے، اس قرضے پر جو قرضہ لیا گیا ہے اس کے بعد جو زیور رہن رکھا ہوا ہے اس زیور پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اپنی تمام علماء کی تقریباً تحریرات کا خلاصہ یہی ہے کہ گروی رکھی ہوئی چیز پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جس شخص نے گروی رکھا ہے اس پر بھی واجب نہیں ہے، اور جس کے پاس گروی رکھی گئی ہے اس پر بھی واجب نہیں ہے۔ جس شخص نے گروی رکھا ہے اس پر زکوٰۃ اس واسطے واجب نہیں ہے کہ وہ شے اور وہ زیور اس کے قبضے میں نہیں ہے، اس کے قدرت میں نہیں ہے۔ اور جس کے پاس گروی رکھا ہے، یعنی بینک میں گروی رکھا ہے، اس پر بھی واجب نہیں ہے، یا کسی انسان کے پاس رکھا ہے اس پر بھی واجب نہیں ہے، اس واسطے کہ وہ اس کی ملکیت نہیں ہے، وہ اس کی پراپرٹی نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے فقہا نے لکھا ہے ملک تام ہونا شرط ہے، اور ملک تام یہ ہے کہ آدمی کو مال پر ملکیت بھی حاصل ہو اور اس پر قبضہ بھی حاصل ہو۔ ملکیت حاصل ہے، قبضہ حاصل نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں ملک تام نہیں ہوگا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یہی فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا ہے، یہی فتویٰ دارالعلوم کراچی کا ہے، اور یہی فتویٰ شاہی مراد آباد کا ہے، اور یہی فتویٰ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کا ہے۔ تقریباً اپنے تمام اکابر اہل فتاویٰ کا یہی فتویٰ ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں لا یجب الزکوٰۃ فی مرہون اے لا علی المرتہن لعدم ملک الرقبۃ ولا علی الراہن لعدم الید۔ الدر المختار کتاب الزکوٰۃ مع الشامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 180۔ اور علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب البحر الرائق میں لکھا ہے ومن موانع الوجوب الرہن اذا کان فی ید المرتہن لعدم ملک الید کذا فی العنایہ۔ البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 355۔ فتاویٰ ہندیہ میں بھی اسی طرح کی عبارت ہے کہ جو چیز گروی رکھی گئی ہے اس چیز پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ عقلی اعتبار سے تو یہ سمجھا جاتا تھا یا سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص نے 15 لاکھ کا کوئی زیور گروی رکھا اور بینک سے 10 لاکھ قرض لیا تو 10 لاکھ کا چونکہ یہ شخص قرضدار ہے تو 10 لاکھ کو اس کے زیورات میں سے یا اس کی دیگر پراپرٹیز میں سے لیس کر دیا جائے، منہا کر دیا جائے۔ بقیہ جو اور 5 لاکھ کا زیور بینک میں گروی رکھا ہوا ہے، چونکہ اس 5 لاکھ کے زیور میں تو یہ شخص مقروض نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ واجب ہونی چاہیے تھی،
لیکن فقہا کی جو تحریرات ہیں اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ملک تام کے لیے قبضہ ہونا شرط ہے، تو وہ زائد 5 لاکھ کا زیور اگرچہ کہ اس میں وہ شخص قرض دار نہیں ہے لیکن وہ اس کے قبضے میں نہیں ہے، تو قبضے میں نہیں ہونے کی وجہ سے شے مرہون پر خواہ وہ کتنی بھی مالیت کی ہو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اگرچہ کہ زیادہ مالیت کی چیز گروی رکھ کر اس شخص نے کم قرضہ لیا ہو، مثلا 20 لاکھ کا زیور گروی رکھ کر 10 لاکھ قرضہ لیا ہے، پھر بھی اس پورے 20 لاکھ کے زیور پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ البتہ علماء عرب کے فتاویٰ اس سے مختلف ہیں۔ علماء عرب نے زیور جو گروی رکھا گیا ہے اس پر زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے اور اسے قرض کے حکم میں مانا ہے۔ چنانچہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ مجموع فتاویٰ ابن عثیمین میں آپ لکھتے ہیں کہ اگر گروی رکھا ہوا مال ایسا مال ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اس میں سے زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا، لیکن اس میں سے راہن زکوٰۃ کی ادائیگی مرتہن کی رضامندی سے کرے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی نے بکریاں کسی کے پاس گروی رکھی تو اس پر لازمی طور پر زکوٰۃ دینی ہوگی اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہوں، کیونکہ رہن رکھنے سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوتی، آدمی کی ملکیت اس پر سے ختم نہیں ہوتی، البتہ جس کے پاس گروی رکھا ہے اس کی اجازت ضروری ہے۔ فتاویٰ ابن عثیمین جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 34۔ اسی طرح علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی اسی طرح کا ہے۔ خلاصہ یہ کہ گروی رکھی ہوئی چیز پر علماء عرب کے پاس تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور اپنے تمام ہندوستان اور پاکستان وغیرہ کے دارالافتاء کا یہی فتویٰ ہے کہ گروی رکھی ہوئی چیز خواہ کتنی بھی مالیت کی ہو اور قرضہ خواہ کتنا بھی کم لیا گیا ہو، بہر صورت وہ قرضہ ہے، اور وہ شے مرہون گروی رکھی ہوئی چیز اس کی قبضے میں نہیں ہے، اور زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے قبضہ بھی شرط ہے، اس واسطے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔